اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم وتقلبک فی الساجدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت اور عظیم نام سے، تمام مخلوقات کے سجود جس کی ذات والا اعتبار کے لیے ہیں۔ اربعہ درود و سلام کا نذرانہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت شخصیت مبارکہ پر، جن کی نوازشات کریمانہ سے آج تمام جہان میں اسلام کا نور پھیلا ہوا ہے۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ایئر وائی کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آج ایک اور ربیع النور کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹنے والی نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو نایاب موضوع میں نے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اس موضوع کو جب میں سنوں گا، آپ سنیں گے، تو ہم اپنے آپ کو اس مقام پر خوش بخت تصور کریں گے شاید مخلوق میں سے کسی کا یہ مقدر نہ ہو۔ اس لیے آج میں درد دل سے تڑپ کے دو جہاں کے والی کی خدمت میں یہ عرضی پیش کرنا چاہوں گا، میں تیرا ثنا خواں ہوں، میں تیرا ثنا خواں ہوں، مجھے ذوق نظر دے، میں تیرا ثنا خواں ہوں، مجھے ذوق نظر دے، ایک ذہن رساں قلب تپاں دیدہ تر دے، تو میرے درودوں کو پذیرائی عطا کر، تو میرے سلاموں کو بھی رنگ اثر دے، کچھ شب کے اندھیرے میں سجائی نہیں دیتا، اے مطلع انوار مجھے نور سحر دے، تو قطرہ نیساں کو بنا دیتا ہے موتی، آنکھوں میں جو آنسو ہیں انہیں آب گوہر دے، اور ایک عمر سے سیراب نہیں چشم تمنا، ایک عمر سے سیراب نہیں چشم تمنا، اے سید لولاک میری آنکھ کو بر دے۔ میرے ذی وقار بھائیوں، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا اعتبار طہارتوں کو طہارت آفرین فرمانے والی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کے وجود مبارکہ سے آل رسول کا جو تعلق ہے، اللہ پاک نے اعلانیہ تمام تر دنیا کے معاملات سے ان کو پاکیزہ فرما کے اپنے نور کی پناہ عطا فرماتی ہے۔ آپ کے صحابہ کرام پاکیزہ فطرت لوگ ہیں، اور آپ کے صدقے سے جہاں بر کو میرے رب نے مسجد بنا دیا اور پاکیزہ فرمایا ہے۔ لیکن آج میں جس موضوع پہ آپ کے سامنے چند لمحے لب کشائی کرنا چاہوں گا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک کے ساتھ میں اسے شروع کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لم ازل انقلو اسلاب الطیبین الی ارحام الطیبات۔ سبحان اللہ، کاش کہ اس جملے کی لطافت میں اور آپ پا سکیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے کرم فرما کے جو پاکیزہ ترین لوگ ہیں ان کے صلبوں سے مجھے پاکیزہ ترین رحموں میں منتقل فرمایا ہے، اور اس طریقے کے ساتھ میرا نور چلتا رہا، اور اپنے وقت کے ماہر انصاب نے تقریباً 500 سال کے انصاب کو دیکھا آقا کونین کے آنے سے پہلے، تو کسی ایک نسب میں بھی انہیں دنیا کی کسی معاملے کی ملاوٹ نظر نہیں آتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر حدیث نور میں ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا خرجت من نکاح ولم اخرج من لدن آدم الی ولدنی ابی و امی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانے سے پہلے یہ روایات عام تھیں، بغیر نکاح کے بھی اولاد ہوتی تھی، لیکن میں اللہ کو اتنا محبوب ہوں، میں اپنے رب کو اتنا پیارا ہوں، میں تو پاکیزگیوں کو توقیر عطا فرمانے والا ہوں کہ میرے رب کو یہ کسی حوالے سے برداشت نہیں ہے کہ میں کسی ایسے معاملے کے ساتھ مل جاؤں۔ فرمایا کہ میں جناب آدم سے لے کے آج تک نکاح کے ذریعے جو تعلق قائم ہوتے ہیں ماں اور باپ کے، ان کے ذریعے سے چلتا چلتا آج یہ نسب ملا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت روایت آپ کے سامنے ترمذی اور دیگر کتب کی رکھنا چاہوں گا، اگر آپ توجہ سے سنیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلقہ احباب تشریف فرما ہے، اور اس حلقہ احباب میں کون ہوتے تھے؟ ابو بکر جناب صدیق اکبر،
عمر بن خطاب جناب فاروق اعظم، عثمان غنی جناب ذو النورین اور علی المرتضیٰ جناب مولا کائنات، ان سب کی تشریف آوری ہوتی تھی، تشریف فرما ہوتے۔ ایک دن حضور نے بڑا عجب سوال ان سب سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا من آنا، مجھے بتائیے کہ میں کون ہوں۔ تو کیا کہا ہوگا سب نے، جو آج ہر مومن کہتا ہے۔ یہ ربیع النور کے لمحات میں یہ گلیاں اور یہ محلے یہی تو چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ یا یہ جملے سن رہے ہیں، وہ دیکھو نور برساتا عرب کا تاجدار آیا، ملی راحت غلاموں کو یتیموں کو قرار آیا، ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین کو چومنے عرش معلا بار بار آیا۔ میرے حبیب نے جب یہ ارشاد فرمایا تو تمام آپ کے عشاق کہنے لگے، صحابہ کرام کہنے لگے، حضور کی امت کے بہترین لوگ عرض کرنے لگے انت رسول اللہ علیہ السلام، حضور آپ کے قدموں پہ ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں جن پر رب نے سلامتیاں نازل فرمائی ہیں۔ حضور نے فرمایا قال انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب، میں صرف اللہ کا رسول نہیں ہوں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، اور میں وہ ہوں کہ احکم الحاکمین نے یہ کرم ارشاد فرمایا، یہ کرم فرمایا ہے کہ عرب اور عجم کے تمام قبیلوں میں سے میرے قبیلے کو ممتاز فرمایا، پھر ان تمام قبیلوں میں سے میرے گھر کو ممتاز فرمایا ہے، اور مجھے شرف اور عزت کی بلندیوں والی جگہ پر پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ آپ کا ارشاد فرمانا ہے، فرمایا سب کے نسبوں سے اعلیٰ نسب سے میرے رب نے مجھے پیدا فرمایا، جس میں پاکیزگی اور پاکیزگی ہے اور طہارت ہے۔ میں مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا، بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشن من کنانہ واصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے جناب اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کا انتخاب فرمایا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا، اور پھر بنی ہاشم میں سے اللہ پاک نے مجھے میرا انتخاب فرما کے امتیاز عطا فرمایا۔ یعنی کنانہ ہے، اور پھر کنانہ کو ایک اللہ پاک نے خاص کیفیت عطا فرمائی، پھر ان کے آگے جو برکت والی جگہ وہ قریش ہیں، پھر قریش سے آگے بنو ہاشم ہے، اور پھر بنو ہاشم کی عزتیں اور جہاں بھر کی عزتیں جس ذات والا اعتبار کے ساتھ ملی ہوئی ہیں وہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا اعتبار ہے۔ میرے ذی وقار بھائیوں، آج کے زمانے میں یہ بات بیان کرنا اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کی کلیریفیکیشن مل سکے اور اتھینٹک سیٹسفیکشن کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کے آباء و اجداد بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی وجہ سے اور اللہ کی رحمتوں کی وجہ سے جہاں بھر میں بے مثال ہیں، کوئی ان کی مثال نہیں ملتی، ایسی ایسی عزتیں، ایسی ایسی توقیر ان کی زندگیوں میں شامل ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پہ بات کرتے ہوئے میں اس ایک بات کی طرف اشارہ لازمی سمجھوں گا کہ آج میں اور آپ اپنے وجود کو دیکھتے ہیں تو ہمیں جسم اور روح یہ دو چیزیں نظر آتی ہیں، جسم بھی ہے روح بھی ہے، یہ جب دونوں انگریڈینٹس ملتے ہیں تو اللہ پاک کرم فرماتا ہے، کلاسیفیکیشن ہوتی ہے اور ہم ایک انسان، زندہ انسان کی تخلیق میں آتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھی معجزہ ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک بھی کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیًا وآدم بین التراب والجسد۔ اگر ہم اس کو پوری تحقیق کے ساتھ لے کے آئیں گے تو یہ رب کا زندہ معجزہ ہے،
میرے اللہ کا وہ معجزہ جس معجزے سے کائنات نے کرم نوازی حاصل کی ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ڈوبا سورج پلٹ کے واپس آ جاتا ہے، آپ انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں تو چاند ٹوٹ کے 2 ٹکڑوں میں آپ کے قدمین کے بوسے لینے آ جاتا ہے، آپ کے پیغام پر درخت جڑیں اکھیڑ کے قدم بوسی کی سعادت حاصل کرتا ہے، آپ کے ایک حکم پر اونٹ آ جاتے ہیں اور آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتے ہیں، آپ پتھر پر کنکری پہ نگاہ فرمائیں، اس کو اللہ زبان دیتا ہے اور وہ بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرتی ہے، اور اگر آپ اپنے وقت کے پہاڑوں کے درمیان سے گزریں تو وہ بھی جھک جھک کے کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تو یہ تو آپ کے ظاہر کے معجزات ہیں۔ میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنی محبت میں کہ یہ سارے ارحام کس طرح طیب ہوئے اور یہ سارے سلب کس لیے طیب ہوئے کہ جہاں جہاں سے میرے نبی کا نور گزرتا جاتا تھا وہ کبھی پیشانیوں میں چمکتا، وہ کبھی آنکھوں میں چمکتا، وہ کبھی رخ زیبا کی تماست بنتا، وہ کبھی جوانیوں کی حرارت بنتا، وہ کبھی عزتیں توقیر اور رحمتیں لے کے آتا۔ یہی تو نوازشات کریمانہ ہیں، یہی تو عطائیں دل ربانہ ہیں، یہی تو عنایات خسروانہ ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زمین کو پاک نہیں فرمایا بلکہ اپنے اجداد سے جس طریقے سے میرے حبیب گزرتے رہے، جہاں جہاں پر میرے نبی گزرتے رہے، اللہ پاک پاکیزگیاں عطا فرماتا رہا۔ حضرت اماں آمنہ کے بطن کو مبارک فرما دیا، جناب سیدنا عبداللہ کی پیشانی کو روشن فرما دیا، جناب سیدنا عبد المطلب کے گھر کو پاکیزہ فرما دیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے جس نسب کے صدقے آج آل رسول کو توقیر حاصل ہے، ان کو تطہیر حاصل ہے۔ آیت تطہیر ان کی زندگیوں کا مقصد بنا کہ جو پیچھے حضور گزرتے رہے ان کو بھی اللہ نے تطہیر عطا فرمائی، اور آگے قیامت تک حضور کی نسل اور نسب چلتا رہے گا، میرا رب ان کو بھی تطہیر عطا فرما دے گا۔ میرے ذی وقار بھائیو، یہ ماہ ربیع النور شریف جس میں میں اور آپ حاضر ہیں، آج ہمیں اپنے دامن تہی میں غم نظر آتا ہے، جہاں کا فکر معاش نظر آتی ہے، مشکلات نظر آتی ہیں، پریشانیاں نظر آتی ہیں، ان سب کے حل کے لیے مجھے اور آپ کو کونین کے والی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار در بار پر آنا ہے، اور اسی وجہ سے کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے یہ سارے معاملات آپ کے سامنے لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، آپ کو پتہ چل سکے اور یہ چیز آپ جان سکیں، عبارات کو سن کے، متن کو سن کے، استدلال کو سن کے، اور فقہ اور تصوف کے تمام تر بیسک قواعد کو سن کے کہ دین اسلام کے ہادی، رہنما، رہبر، پیمبر عظیم تر تھے، عظیم تر ہیں، عظیم تر رہیں گے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم حضرت اماں آمنہ کے گھر میں جب تشریف لے کے آتے ہیں تو جو کیفیات بتائی جاتی ہیں وہ کیفیات اس چیز کا اظہار ہیں کہ یقیناً آسمان سے انوار و تجلیات اترتی تھیں، رب کی رحمتیں اترتی تھیں۔ یہ اسی پاکیزہ نسب کی وجہ سے تھا کہ دو جہاں کے والی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو صحن اماں آمنہ کی کیفیات آسمان سے لے کے زمین تک ہر کسی کی نگاہ کیمیا اثر سے گزر رہی ہیں، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ پاک کا سب سے بڑا کرم اس کا شانہ مبارک پر ہونے جا رہا ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے نسب کے بارے میں جو بھی ارشاد فرمایا وہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا، اپنی اولاد کے بارے میں جو ارشاد فرمایا آپ وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ جو ہم 15-20 منٹ کی ایک مجلس آپ کے سامنے کرتے ہیں، اس میں انہی پاکیزگیوں سے اپنے دامن کو بھرنا اور اپنی زندگیوں کو طیب، طاہر اور مطہر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارتوں سے ایک چند قطرے خیرات کے ہماری زندگیوں میں نصیب ہو جائیں، اور ہماری وہ زندگیاں جو بے راہ روی کی شکار ہیں وہ صحیح معنوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزین ہو سکیں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ جزاکم۔